سچ کیا ہے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیں اپنی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ میں مقیم پاکستان کے ایک سابق پولیس افسر حسن عباس رضا کی کتاب پاکستان ڈرافٹنگ ٹو ایکسٹریمزم سامنے آئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے اسامہ بن لادن نے اس وقت ملاقات کی تھی جب میاں محمد نواز شریف نے بے نظیر حکومت کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو اسامہ بن لادن نے مالی معاونت کی پیشکش کی تھی تاکہ بے نظیر حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوا جا سکے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے لیے امریکہ میں اور مغرب میں حمایت حاصل کرنے کے لیے جناب نواز شریف پر لگاتی رہی ہیں ماضی میں، لیکن ان میں سے کسی الزام کا ثبوت سامنے نہیں آ سکا اور یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ سر قاضی حسین احمد جو آج آپ کے ساتھ اے پی ڈی ایم میں بھی بیٹھے ہیں، قاضی حسین احمد نے بھی سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کی اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے ان سے اسامہ بن لادن صاحب نے قاضی حسین صاحب سے رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں میاں محمد نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے اگر کوئی پیسے خرچ ہوں تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے قاضی حسین احمد نے کہا۔ ہم نے جب قاضی صاحب نے انٹرویو دیا تھا تو ہم نے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ سر اگر یہ بات خلاف واقعہ ہے تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں گے قاضی حسین احمد جھوٹ بول رہے تھے؟ یہ آپ انہی سے دریافت کر سکتے ہیں۔ سر بیگم کلثوم نواز اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے مشرف مخالف مظاہروں اور مارچوں کی قیادت کرتی رہیں، پھر اچانک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج انہیں ایک پیغام دیکھتی ہے کہ کیوں نہ آپ کے شوہر کو اور آپ کے خاندان کو ہم ایک محفوظ راستہ دیں اور ان کو ہم سعودیہ بھیج دیں۔ جیسے ہی انہیں یہ سندیشہ ملتا ہے، اے آر ڈی کی قیادت کو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی اور وہ اپنے تمام اہل خاندان کے ہمراہ حتیٰ کہ پسندیدہ باورچیوں کے ہمراہ سعودیہ چلے جاتے ہیں۔ جنرل مشرف جیسے میں نے کہا کہ خود اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے مفاد میں شریف خاندان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کے 15 کروڑ عوام گواہ ہیں جن کے سامنے نشری تقریر میں انہوں نے اس بات کو اعترافاً کہا۔ سر کیا یہ حالات کی ستم ظریفی نہیں کہ جس سپریم کورٹ پر نواز شریف حکومت کے دور میں حملہ ہوا، اسی سپریم کورٹ میں آج نواز شریف کو اپنی وطن واپسی کے لیے درخواست دائر کرنا پڑتی ہے؟ نواز شریف اور ان کی حکومت تب بھی سپریم کورٹ کا احترام کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے۔ جس واقعے کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیا گیا ہے وہ ایجنسیوں کا ڈرامہ تھا تاکہ اس حکومت کو بدنام کیا جا سکے۔ وہ تمام اداکار جو اس واقعے میں شریک تھے آج جنرل مشرف کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، ان کی جماعت میں بیٹھے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ آپ نام کیوں نہیں لیتے سر؟ آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ دیکھ لیجئے یہ جو طارق عزیز، میاں منیر اور یہ جو خواتین کی وزیر تھیں ابھی جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جو پنڈی سے کیا نام ہے ان کا، وہ پیراشوٹ جنہوں نے جمپ کی تھی، اور نیلوفر بختیار، یہ سب لوگ، مشاہد حسین، یہ سب لوگ اس کے اندر شامل تھے اس واقعے کے اندر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت صاحب کا کوئی کردار نہیں اور شجاعت صاحب اور گجرات سے وہ سارے لوگ، ان کے جو چیئرمین بلدیہ تھے اس وقت، مجھے نام یاد نہیں، توفیل یہ کیا نام تھا، ان کی قیادت میں وہاں سے لوگ آئے تھے۔ اور آخری بات، نواز شریف صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ اگر سپریم کورٹ پر حکومت نے بدنیتی سے حملہ کیا ہوتا تو اس وقت پیپلز پارٹی ہماری سیاسی طور پر جان کی دشمن تھی، کم از کم اس کے وکیل سڑکوں پر نکل کر ہماری حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے، جیسا کہ آج وکیلوں نے سڑکوں پر نکل کے جنرل مشرف کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ سر اس کا یہ مطلب ہے کہ نیت اور بدنیتی کو مد نظر رکھ کر کسی بھی سیاسی جماعت کو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا حق ہے؟ میں نے کہا کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہوتا تو پاکستان کے وکیل ہمیں کبھی معاف نہ کرتے، اسی وقت سڑکوں پر نکل آتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر حملے کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی ہلڑ بازی تھی جو ایجنسیوں کے چند ایجنٹوں نے اس لیے اس ڈرامے کو رچایا تاکہ ایک حکومت کو برطرف کیا جا سکے جس کے خلاف جنرل مشرف اس وقت سازشیں کر رہے تھے کہ اس کا تختہ الٹ کر خود اقتدار پر قبضہ کرے۔ اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پر گرفت اور انتظامی معاملات پر گرفت درست نہ تھی۔ ان کی حکومت پر گرفت تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ یہاں پر فوجی ڈکٹیٹر جو اپنے دل میں حکومت پر شبخون مارنے کا ارمان پکا رہے ہوتے ہیں، وہ ایجنسیوں کے ذریعے منتخب حکومتوں کے خلاف سازش کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب اس ریت کو، اس سسٹم کو تبدیل کرنا ضروری ہے
تاکہ فوج کا اور فوج کے افسروں کا سیاست سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو. پاکستان میں بھی اسی طرح کی جمہوریت چلے جس طرح کی بھارت میں چلتی ہے, امریکہ میں, یورپ میں چلتی ہے. اور مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھارت کے ایک سابق آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے ہاں جنرلز جو ہیں وہ سیاست کے خواب نہیں دیکھتے. پاکستان میں بھی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کی فوج خالصتاً پیشہ وارانہ فوج کے طور پہ اپنا کردار ادا کرے. ہم ایک ایسی ہی فوج پر فخر کر سکیں گے. سر, جمہوریت کا شور مچاتی سیاسی جماعتوں میں خود کس درجہ جمہوریت پائی جاتی ہے؟ آپ کی پارٹی میں نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور صدر کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی ورکر کبھی پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کا صدر بننے کا خواب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ مجھ جیسا کوئی غریب آدمی پاکستان میں پارلیمان میں پہنچنے کا تصور کیوں دل میں نہیں لا سکتا؟ سر بالکل لا سکتا ہے. اگر پاکستان میں جمہوریت چلتی رہے تو آپ نہیں, اس ملک کے لاکھوں کروڑوں عوام اس جمہوری عمل کے تسلسل سے نہ صرف پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے بلکہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنیں گے. جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں آج تمام وزرائے اعلیٰ جو مختلف ریاستوں کے ہیں وہ برہمن نہیں ہیں, وہ کامنرز ہیں. یہ جمہوریت کا تسلسل ہے جو ایک عام آدمی کو طاقتور کرتا ہے. جب مارشل لا لگتا ہے تو وہ جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور جاگیرداروں کو جو ان کا تسلط ٹوٹ رہا ہوتا ہے ایک نیا ٹیکہ لگا کر قوم کی رگوں پر, قوم کے نسلوں پر دوبارہ مسلط کر دیتا ہے. سر, ڈی جی سیمنٹ آپ کے دور میں فروخت ہوئی. آج مسلم لیگ نواز کی قیادت موجودہ حکومت پر قومی اثاثوں کی فروخت کا الزام لگاتی ہے, ناجائز انداز میں فروخت کا الزام لگاتی ہے, اور بیشتر معاملات ہم دیکھ رہے ہیں ایسے, اور الزامات بھی ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن سر, ڈی جی سیمنٹ جب آپ لوگوں نے فروخت کی تو اس سیمنٹ فیکٹری میں اتنے اثاثہ جات موجود تھے, اتنا سٹاک موجود تھا جس قیمت پر آپ نے اس ڈی جی سیمنٹ کو فروخت کر دیا. ہمارے دور میں جتنی نجکاری ہوئی وہ سب پاکستان کی عدالتوں میں اگر چیلنج ہوئی, ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی عدالتوں کے اندر نہیں ٹھہر سکا. یہ پہلا واقعہ ہوا ہے موجودہ حکومت کے دوران کہ سٹیل مل کی نجکاری کو پاکستان کی عدلیہ نے ایک دھاندلی اور کرپشن قرار دے کر سیٹ اسائیڈ کیا ہے. ہمارے دور کی ساری نجکاری ٹرانسپیرنٹ تھی اور ان میں بھی مقدمات ہوئے, لیکن کسی ایک مقدمے میں نہیں جناب, جج نہیں ڈرتے تھے. ججوں نے ایک نہیں متعدد بار حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں, اور اگر کسی ٹرانزیکشن میں کوئی بدنیتی ہوتی. سجاد شاہ سے آپ کا پرابلم ہوا, آپ نے انہیں نکال باہر کیا. سجاد شاہ صاحب سے اگر پرابلم ہوا تو وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت عظمیٰ کے سامنے جا کر خود پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. اور سجاد علی شاہ صاحب کو حکومت نے نہیں نکالا, ان کی سپریم کورٹ کے اپنے تمام بینچ نے, فل کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو انتظار کیجیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.